اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 79 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 80 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من جو جس نے یطع اطاعت کی رسول کی، فقد پس قد تحقیق اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا اور من جو جس نے تولا روگردانی کی، فما ارسلناک پس ما نہیں ارسلنا ہم ارسل بھیجا نہ ہم نے کا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم اللہ پر ہم ان پر، حفیظاً نگہبان بنا کر۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من تولا اور جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے گا تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور یقولون وہ کہتے ہیں طاعتن ہم نے حکم مانا اطاعت کی، فَإِذَا بَرَزُوا پس اذا جب برزو باہر جاتے ہیں، من عندک من سے عند پاس کا آپ کے پاس سے، بیت رات کو مشورہ کرتے ہیں، بیت کہتے ہیں رات کو بات چیت کرنا، رات میں سرگوشی کرنا۔ طائفتن ایک گروہ، من سے ہم ان میں سے، غیر الذی غیر سوائے الذی وہ جو اس کے خلاف جو، تقول وہ کہتے ہیں، واللہ اور اللہ، یکتب وہ لکھ لیتا ہے، ما یبیتون ما جو یبیتون وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، پس عارض آپ منہ پھیر لیں، انہم ان سے ہم ان سے، وتوکل اور توکل بھروسہ کریں، اللہ پر اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ وکیلا کارساز، اللہ ہی کافی و کارساز ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مان لیا، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ اور جب باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، بیت طائفۃ منہم رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول اس کے خلاف جو وہ کہتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، فاعرض عنہم پس آپ ان سے منہ پھیر لیں، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کریں، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ ہی کافی وکیل ہے، کارساز ہے۔ اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار صحیح معنی میں میرا ہی اطاعت گزار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان میرا نافرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان میرا نافرمان ہے، اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو فرماتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو میری طرف سے وہی کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
میری ماننے والا اللہ تعالیٰ کی ماننے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی بات نہ مانی، جس نے امیر کی اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ثابت ہے۔ پھر فرماتا ہے جو بھی منہ موڑ کر بیٹھ جائے تو اس کا گناہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہیں، آپ کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ جو نیک نصیب ہوں گے مان لیں گے، نجات اور اجر حاصل کر لیں گے، ہاں ان کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ دراصل اس راہ کا راہبر، اس نیکی کے معلم آپ ہی ہیں۔ اور جو نہ مانے، نہ عمل کرے تو نقصان اٹھائے گا، بد نصیب ہوگا، اپنے بوجھ سے آپ مرے گا۔ اور اس گناہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی بات نہ مانی، جس نے امیر کی اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ثابت ہے۔ پھر فرماتا ہے جو بھی منہ موڑ کر بیٹھ جائے تو اس کا گناہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہیں، آپ کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ جو نیک نصیب ہوں گے مان لیں گے، نجات اور اجر حاصل کر لیں گے، ہاں ان کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ دراصل اس راہ کا راہبر، اس نیکی کے معلم آپ ہی ہیں۔ اور جو نہ مانے، نہ عمل کرے تو نقصان اٹھائے گا، بد نصیب ہوگا، اپنے بوجھ سے آپ مرے گا، اس کا گناہ آپ پر نہیں، اس لیے کہ آپ نے سمجھانے، بجھانے اور راہ حق دکھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ حدیث میں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا رشد و ہدایت والا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان اپنے ہی نفس کو ضرور نقصان پہنچانے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ظاہری طور پر اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، موافقت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جہاں نظروں سے دور ہوئے، اپنی جگہ پر پہنچے تو ایسے ہو گئے گویا ان دلوں میں تیل ہی نہ تھا۔ جو کچھ یہاں کہا تھا اس کے بالکل برعکس راتوں کو چھپ چھپ کر سازشیں کرنے بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی ان پوشیدہ چالاکیوں اور چالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اس کے مقرر کردہ زمین کے فرشتے ان کے سب کرتوتوں اور ان کی تمام باتوں کو اس کے حکم سے ان کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ بس انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے تمہاری کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ تم کیوں ظاہر و باطن یکساں نہیں رکھتے؟ ظاہر و باطن کا جاننے والا تمہیں تمہاری اس بیہودہ حرکت پر سزا دے گا۔ ایک اور آیت میں بھی منافقوں کا اس خصلت کا بیان ان الفاظ میں فرمایا گیا، سورہ نور کے اندر ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مانا، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد ان میں سے ایک فریق نے نافرمانی کی، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے درگزر کیجئے، بردباری برتیے، ان کی خطا معاف کیجئے، ان کا حال ان کے نام سے دوسروں سے نہ کہیے، ان سے بالکل بے خوف رہیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، جو اس پر بھروسہ کرے، جو اس کی طرف رجوع کرے، اسے وہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے کا حکم ہے، اللہ پر ہی بھروسہ کرنے کا حکم ہے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔